الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة کی وفات نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں کیا چیز ہے یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی۔ ربیع الاول کا مہینہ گویا کی سیرت کا مہینہ ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی اور ہر روز سیرت کے عنوان پر تقریر اور بیان کرتا رہے تو اس کی زندگی تو ایک دن آئے گا کہ ختم ہو جائے گی، لیکن سیرت کا کما حقہ بیان مکمل نہیں ہوگا۔ سیرت پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، 100 اور 1000 اور لاکھوں کی تعداد میں نہیں۔ اس کے بعد بھی لکھنے والے مصنفین آخر میں یہ کہتے ہیں کہ سیرت کا مکمل حق ادا نہیں ہوا۔ اور کیسے ادا ہو؟ جن کی پوری زندگی پورے عالم کے انسانوں کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پورے عالم کے لیے اللہ پاک نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جتنے عالم ہیں ہر عالم کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بعثت، آپ کا وجود رحمت ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک نہیں بہت سارا پہلو ہے۔ آپ کے پیدائش سے پہلے اور آپ کے استقرار حمل کا اور آپ کے پیدائش کا اور آپ کے بعثت کا، غار حرا میں عبادت کا، آپ کے سفر کا اور آپ کی تجارت کا، پھر آپ کی نبوت کا، شق صدر کا، دودھ پلانے کے زمانے کا، آپ کے زمانے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو معجزہ دیا، ہر نبی کو معجزہ دیا، اور ہر نبی کے معجزے میں جتنے کمالات اور جتنی فضیلتیں ہیں وہ تمام کے تمام کمالات اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ذات میں عطا فرمائے۔ تنِ تنہا آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت تمام انبیاء پر لائق اور فائق ہے، افضل ہے۔ آپ کا واقعہ معراج کیا کسی نبی کو اتنا بڑا شرف ملا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے دربار میں بلایا ہو اور اپنا دیدار کرایا ہو؟
اللہ پاک کی ذات کا دیدار یہ کسی نبی نے نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ کے تجلی کا دیدار ہوا۔ کتنا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کے نزول کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ دیدار کتنا ہوا تھا وہ نہیں لکھا گیا، لیکن اللہ کی ذات کا نہیں، ان کے تجلی کا دیدار ہوا۔ اور کیفیت یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا دیدار کر رہے ہیں اور ہوش میں ہیں۔ بات ہو رہی ہے، کیا لے کر آئے ہیں، کیا لے کر آپ جائیں گے؟ التحیات للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، نمازیں اللہ کے لیے ہیں۔ والطیبات، اور تمام بزرگی اور اچھائیاں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، ایک چیز یہ لے کر جائیے، میرے طرف سے آپ کو سلام ہو۔ اللہ پاک کی ذات خود سلام دے رہی ہے، اللہ کی ذات، السلام علیکہ ایھا النبی، کہ آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ تو آپ نے جواب کیسے لیا؟ السلام علینا، مجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے جو نیک بندے ان پر بھی سلامتی ہو۔ کیسا آپ نے اپنے امتی کو شامل کیا، وہاں بھی اپنے امتی کو نہیں بھولے۔ وہ تو ایسا مقام ہے جہاں جانے کے لیے لے جانے والے فرشتے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کہتے ہیں، اگر ایک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ اے اللہ کے نبی، اب یہاں سے اگر میں ایک قدم بھی اوپر رکھتا ہوں تو میرے پروں کو اللہ کی تجلی جلا کر خاکستر کر دے گی، راکھ کر دے گی۔ اب میری طاقت نہیں ہے، جبکہ تمام فرشتوں سے سب سے زیادہ طاقت والے فرشتے جبریل علیہ السلام ہیں، اور ان کا یہ جملہ ہے کہ اب یہاں سے اگر میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دے گی، میں راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا بنایا تھا۔ پھر وہاں سے آپ کا سفر اللہ کے دربار تک ہوا، جنت اور دوزخ کا نظارہ ہوا، اور نہ جانے اس سفر میں کتنے عجائبات آپ کے سامنے دکھائے گئے۔ نماز چھوڑنے والوں کا انجام دکھایا گیا، اور جو لوگ شراب کے عادی ہیں ان کا انجام دکھایا گیا، زنا کے عادی ان کا انجام دکھایا گیا، جو برہنہ رہتے ہیں ان کا انجام دکھایا گیا۔ اس سفر میں بہت سارے عجائبات کا مشاہدہ کرایا گیا۔ پھر اللہ پاک نے وہاں بلا کر کیا دیا؟ وہاں بلا کر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا کیا، جس کو ہم بڑے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تحفہ اللہ نے آسمان پر بلا کر دیا۔ زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم زمین پر آیا، روزہ کا حکم زمین پر آیا، قرآن پاک کا نزول اپنے ضرورت کے اعتبار سے آیت در آیت، سورت در سورت، وہ اللہ پاک نے زمین پر آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ لیکن نماز کا تحفہ اللہ پاک نے اپنے دربار میں
واقع معراج کے وقت اللہ نے عطا کیا۔ کتنی معتم بالشان یہ عبادت ہے نماز کی، جس کو دینے کے لیے اللہ نے ایسی جگہ تجویز اور منتخب اور پسند کی کہ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ کتنا اہتمام کیا دینے کے لیے، اور اس سے ہماری غفلت کتنا زیادہ ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو اللہ سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دین کے ارکان میں نماز سب سے معتم بالشان رکن ہے۔ یہاں تک حدیث میں ہے من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کا اہتمام کیا، پابندی کی، تو اس نے دین کے ہر شعبے پر گویا کی پابندی کی اور اہتمام کیا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، پابندی نہیں کی، اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ان الصلاۃ تنہا، اکیلے نہیں کہ تنہا مانے اکیلے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں حکم نہیں ہے، عمرہ کے بارے میں حکم نہیں ہے، حج کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، صدقہ خیرات کے بارے میں حکم نہیں ہے، لیکن نماز کے بارے میں یہ حکم ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ تو نماز کا اہتمام ہمارے زندگی میں ہو۔ آپ سوچیں کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ جماعت کی نماز گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، جماعت میں شریک نہیں ہوتے، اکیلے پڑھ لیتے ہیں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کروں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ نماز پڑھنے والوں کے گھروں میں، کون نماز پڑھنے والے؟ جو مسجد میں نہیں آتے، جماعت میں شریک نہیں ہوتے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی عذر کے، بغیر عذر کے جو نماز پڑھتے ہیں گھر کے اندر، جاؤں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اب یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کتنا ناراض اور ناخوش ہوگی، یا جو دنیا کے کسی کام کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیں، تو کیا ان کا وہ کام ہمارے نبی کے نزدیک مقبول ہوگا، اچھا لگے گا؟ نماز چھوڑنے کا حکم ہے ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے روزے کے لیے گنجائش ہے کہ مسافر ہو، سفر میں دقت ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا بھر لے۔ بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ فدیہ دے دے کہ اب صحت کی امید نہیں ہے تو فدیہ دے دے ہر روزے کا۔ حج نہیں کر پایا ہے، کسی وجہ سے رہ گیا تو حج بدل کروا لے۔ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ متبادل ہے کہ اس میں گنجائش ملتی ہے۔ نماز میں نہیں ہے، کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں طاقت ہے بیٹھ کر پڑھو، نہیں طاقت ہے تو سو کر پڑھو، نہیں طاقت ہے اشارے سے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھو، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اتنا اہتمام نماز کا ہے، اور آج نماز سے غفلت کتنی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو جو تمام انبیاء کا امام بنایا، وہ نماز کے ذریعے سے بنایا، حج کرا کر نہیں،
روزہ رکھ کر نہیں، عمرہ کر کے نہیں، زکوٰۃ دے کر نہیں، نماز کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء کرام کا امام بنایا۔ نماز کے ذریعے سے نماز سکھائی جا رہی ہے۔ آپ سفر معراج سے واپس آ رہے ہیں اور پہلی نماز پڑھائی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے۔ تمام انبیاء کرام موجود ہیں اور ایک فرشتہ حضرت جبریل بھی موجود ہیں۔ تو اللہ پاک سکھا رہے ہیں کہ میرے محبوب ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے اور سب کو ہاتھ اٹھانے کا حکم دیجئے۔ یہ آج سے نماز پڑھنے کو سکھایا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جب سامنے کوئی مد مقابل ہوتا ہے اور آپ ہاتھ اٹھا دیں تو اس کا مطلب کہ ہم ہار چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ ہار چکے ہیں۔ اب ہمارے اوپر آپ گولی اور بندوق مت چلائیے، ہار چکے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے یہ ہار کا اعلان ہے کہ پروردگار ہم ہار چکے ہیں، گناہ کر کر کے ہم ہار چکے ہیں کہ اب ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہم کھڑے ہونے کے لائق ہوں۔ ہم اپنے نفس پر ظلم کر چکے ہیں، اس لائق نہیں رہ چکے کہ آپ کے سامنے ہم اپنا چہرہ دکھا سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر آپ اشارہ کرو اور گویا کہ ایک اعلان ہے کہ ہم آپ کے سامنے، اللہ کے سامنے ہارے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کو یہ چیز پسند آتی ہے جب بندہ اپنے عاجزی کا اعلان کرتا ہے، اپنے کمزوری کا اعلان کرتا ہے، وہ اللہ کو ادا پسند آتی ہے۔ تو سب سے پہلی عبادت اور سب سے پہلا عبادت میں جو کام ہے وہ اپنے ہار کا اعلان کرنا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، مدد کے مستحق ہیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر۔ وہاں پر نماز سکھائی جا رہی ہے، پھر ہاتھ اٹھانے کے بعد دوسرا جو کام بتایا گیا، نماز سکھائی جا رہی ہے۔ اب تو سب لوگ جان گئے، سیکھ گئے، سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں یہ سکھایا گیا، وہیں یہ بتایا گیا۔ وہ پہلی نماز تھی، اب دوسرا کام یہ کروائے کہ ہاتھ باندھیے، ہاتھ باندھیے اور ہاتھ باندھ کر سینہ اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا ہے، نگاہ وہ جنگلے پر، وہ دیوار پر نہیں رکھنا ہے کہ کانچ میں ہمارا جو ہے ہماری شکل نظر آ رہی ہے، نہیں، نگاہ آپ سجدے کی جگہ پر رکھیے۔ جیسے ایک مجرم پولیس والوں کے سامنے نگاہ جھکا کے اور خود بدن جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح تم کھڑے ہو جاؤ، مجرم کی طرح کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ کر، بدن جھکا کر، نگاہ نیچی کر کے کھڑے ہو۔ کتنا نیچے؟ سجدے کی جو جگہ ہے وہاں پر نگاہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہے، پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور گزرنا چاہے تو بڑی مسجد میں اس کی گنجائش ہے، جیسے یہ بڑی مسجد ہے، گنجائش ہے کہ نمازی کہ نگاہ کا جو حلقہ ہے جہاں تک نظر آتا ہے وہ جگہ چھوڑ کر گزر جائے، گناہ نہیں ہے، وہ جگہ چھوڑ کر گزر سکتا ہے۔ اس کی حد کیا ہے؟ تو دارالعلوم کے فتوے کے مطابق جس صف میں نماز پڑھ رہا ہے اس صف کو چھوڑ کر آگے دو صف، یہ جگہ چھوڑ کر آگے سے گزر سکتے ہیں۔ یہ فتوے کے اعتبار سے گنجائش ہے۔ جس صف میں نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس صف کو چھوڑ کر آگے دو صف اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ تو یہ نماز سکھا رہے ہیں۔ دوسرا کام ہاتھ باندھ کر جھکنا ہے، بدن کو جھکا کے رکھنا ہے، نگاہ کو نیچی رکھنا ہے تاکہ اشارہ ہو، سمجھ میں آئے کہ ایک مجرم کھڑا ہے اللہ کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے ایک مجرم کھڑا ہے۔ انبیاء کرام تو مجرم نہیں تھے، وہ تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، مبرہ اور منزہ تھے۔ یہ امت کے لیے ہے، اس امت کے لیے۔ وہ تمام انبیاء اور ان کے امت وہ تو گزر چکے، دنیا سے ختم ہو چکے۔
اس امت محمدیہ کے افراد کے لیے سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے امت کے فرد کو نماز پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھانے میں یہ احساس ہو کہ ہم ہار چکے ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں، اور ہاتھ باندھ کر اپنے مجرم ہونے کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، آنکھ ملانے کے قابل نہیں ہیں، اپنے بدن کو جھکا کر رکھنا۔ پھر جب آقا نے، اللہ نے جب اس مجرم کو اس کے جرم کو قبول کر لیا کہ اب معافی کا درجہ دیا جائے، تو اس کو جھکنے کا حکم دیا کہ جھکو میرے سامنے، اور رکوع میں جھک کر پروردگار کا کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ رب جو پاکیزہ ہے۔ اب اللہ پاک اس رکوع میں بندے کے جرم کو معاف کر دیا، بندے کے جرم کو اللہ پاک نے رکوع تک میں معاف کر دیا۔ اب نماز میں 2 سجدے کرنا ہے، شکرانے کا سجدہ ہے وہ، کہ معافی ہو گئی، معافی کے شکرانے میں 2 سجدہ کرنا ہے، معافی کے شکرانے میں 2 سجدے کرنا ہے۔ یہ نماز اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے سے سفر معراج کے واقعے میں سکھایا کہ ایسے ایسے نماز پڑھنا ہے، اور ہر رکن میں ایسے ایسا احساس رکھنا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ اگر مومن کو معراج نصیب ہوگی، جہاں تک ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کیے ہیں، وہاں تک کا راستہ اور دروازہ امت کے لیے کھلوا چکے ہیں۔ بس امت اس راستے پر قدم رکھے اور مجاہدہ کرے تو اس راستے کے ذریعے سے وہاں تک امت کے افراد بھی پہنچ سکتے ہیں جہاں تک نبی نے دروازہ کھول کے امت کے لیے دے دیا ہے۔ اسی لیے نماز کو ایمان والوں کی، مومن کی معراج بتایا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اتارا جاتا ہے۔ اللہ کی مدد کو لینے کے لیے سب سے جو بہترین اور مضبوط طریقہ اور راستہ ہے وہ ہے نماز۔ صحابہ کرام کی تاریخ اور سیرت میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی نماز پڑھ کے اللہ کی مدد مانگتے تھے، اور ہمارے اور آپ کے نبی جب کوئی چیز ایسی دیکھتے تو فوراً بھاگ کر مسجد میں آتے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگتے۔ تو نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ بعثت جب حضرت آمنہ کے گھر آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد ماجد تو تھے نہیں، نکاح ہوا اور اس کے کچھ ہی دن کے بعد انتقال ہو گیا، اور عمر کتنا تھی حضرت عبداللہ کی؟ صرف 18 سال تھی بس۔ آپ پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، تو آپ کے جتنے چچا تھے، ابو لہب، ابو طالب، ابو جہل، یہ سب سگے چچا ہیں۔ تو ابو لہب کو بھی خوشی ہوئی، تمام جو چاچا تھے سب کو خوشی ہوئی کہ بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا، بھتیجا آیا ہے۔ ابو لہب کی جو باندی تھی اس کا نام تھا سویبہ، صوبیہ لوگ کہتے ہیں لیکن اصل نام سویبہ ہے۔ اس نے جا کر یہ خوشخبری سنائی ابو لہب کو کہ تمہارے بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کو بڑی خوشی ہوئی۔ خوشی کا مقام ہی ہے، 2 جہاں کے تاجدار
دو جہاں کے تاجدار، جو کائنات کے تخلیق کے سبب بنے ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کی، اور سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں وہ آپ کے بعثت کا صدقہ اور آپ کے وجود اور آپ کے آنے کی وجہ سے ہے۔ تو بڑا خوش ہوا ابو لہب، تو اس نے انگلی سے اشارہ کر کے اس خوشخبری دینے والی بادی سویبہ کو آزاد کر دیا کہ تو نے بڑی اچھی خوشخبری دی، میں تجھ کو اس خوشخبری کے نتیجے میں آزاد کرتا ہوں۔ جب ابو لہب مر گیا تو خاندان کے کسی نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا۔ ایک مسئلہ بتانے والے ہیں، خواب میں دیکھا کہ کیا گزری تمہارے اوپر، تو اس نے کہا کہ بڑا عذاب ہو رہا ہے، پورا بدن عذاب سے تھک چکا ہے، عذاب کے لپٹ میں ہے، صرف وہ انگلی جس سے میں نے آپ کے پیدائش کے وقت اشارہ کر کے باندی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے یا انگوٹھے کے بیچ والی دونوں جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہے، وہی میرے لیے کارآمد ثابت ہوا۔ تو اب لوگ مسئلہ کیا بتاتے ہیں، کیا مسئلہ بتاتے ہیں معلوم ہے کہ دیکھو آپ کے پیدائش پر ابو لہب خوش ہوا اور خوشخبری دینے والے بادی کو اشارہ کر کے آزاد کیا، مرنے کے بعد اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس جگہ عذاب نہیں ہو رہا ہے جہاں سے اشارہ کیا تھا۔ تو یہ بتاؤ کہ شریعت میں یہ چیز قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ابو لہب کافر ہے اور خواب دیکھنے والا کافر ہے، ویسے بھی خواب وہ شریعت کا کوئی جز نہیں بنتا ہے کہ اس سے شریعت کا اس پر دار و مدار ہو۔ کوئی کتنا ہی بڑا خواب دیکھے لیکن شریعت کا حصہ نہیں بنے گا وہ۔ اور یہاں خواب ہے اور دیکھنے والا کافر ہے اور جس کے ساتھ معاملہ وہ بھی کافر ہے، ان تمام کفر کو ملا کر شریعت تم بناؤ گے اپنی، اس پر عمل کرو گے کہ ایسا کرنے سے ہوتا ہے؟ شریعت اتنی ناپاک چیز ہے، نعوذ باللہ، پاکیزہ چیز ہے، اس میں کفر اور شرک نہیں ہے۔ خوش ہونا یہ امت کا فرض ہے، اس کو دلیل مت بناؤ اس لیے کہ وہ کافر ہے، دیکھنے والا کافر ہے، اور خواب شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی معلوم ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پیر کے دن ہوئی، لیکن یہ اختلاف ہے، پیدائش کے بارے میں تاریخ اور دن کے بارے میں اختلاف ہے۔ تاریخ میں نہ کوئی تاریخ متعین ہے نہ کوئی دن متعین ہے۔ ہاں آپ دنیا سے پردہ فرمائے ہیں وہ دن اور تاریخ و متعین ہے کہ پیر کے دن صبح میں 8 بجے کا وقت ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ پیر کا دن صبح 8 بجے 8 بجے آپ دنیا سے پردہ فرمائے، وصال ہوا، تو پیر کا پورا دن آپ اسی جگہ پر رہ گئے، رات آئی پوری رات رہ گئے، منگل کا دن آیا پورا دن رہ گئے، منگل اور بدھ کی جو درمیانی رات ہے بیچ والی، اس رات میں آدھی رات کے بعد آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ اب اتنا سارا وقت آپ کے تدفین میں کیوں پیش آیا؟ صحابہ کرام میں ایک نہیں بہت سارے اشکالات پیدا ہو گئے۔ سب سے پہلا اعتراض صحابہ کرام میں یہ ہوا کہ آپ چونکہ مکہ کے رہنے والے تھے تو آپ کے جسد کو، آپ کے جسم مبارک کو مکہ پہنچایا جائے، وہاں تدفین کا عمل کیا جائے۔ اور کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ یہاں مقیم ہیں تو آپ یہیں پر سپرد خاک ہوں گے۔ اختلاف ہوا اور اختلاف بڑھتا رہا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے لوگو، میں نے
اللہ کے نبی سے فرماتے ہوئے سنا تھا، اور ایسا مجھے یاد ہے جیسا کہ آپ ابھی کہہ رہے ہوں اور مجھے وہ کان میں سنائی دے رہا ہو، اتنا ازبر اور پختہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو نبی جس جگہ پر دفن ہونا پسند کرتا ہے اسی جگہ پر اللہ اس نبی کو وفات دیتے ہیں، تو آپ اسی جگہ پر جو تدفین کی جائے گی جہاں پر آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اب سب خاموش ہو گئے۔ پھر دوسرا اعتراض ہوا کہ آپ کو نہلایا جائے کہ نہ نہلایا جائے، نہلایا جائے تو آپ کے کپڑے کے ساتھ نہلایا جائے کہ کپڑا اتار کر نہلایا جائے۔ اب یہ جو ہے آپس میں بحث چلنے لگی، جو دیر ہوئی ہے یہ سب بحث چلنے لگی، صحابہ کرام میں اعتراض ہوا کہ کیسے کیا کیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر لوگوں کے اعتراض اور سوال کو دفع کیا، ختم کیا کہ لوگوں آپ کو نہلایا جائے گا اور اسی کپڑے کے ساتھ نہلایا جائے گا، آپ کا کپڑا آپ کے بدن مبارک سے نکالا نہیں جائے گا۔ پھر صحابہ کرام میں اعتراض ہوا کہ آپ کی قبر مبارک کیسے بنائی جائے، کیا وہ جو سائیڈ میں جو کنارہ کھودتے ہیں کونے والی یا جو ڈائریکٹ رہتی وہ والی؟ تو صحابہ کرام میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جو کنارے جگہ رہتی ہے جس میں پیک کر دیا جاتا ہے ڈھنگ سے، وہاں ویسی قبر بنائی جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا سیدھی بنائی جائے۔ پھر اعتراض شروع ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ، مدینے میں دو لوگ ہیں جو اس طرح کی قبر بناتے ہیں، ایک بغلی قبر بناتے ہیں اور ایک جو ڈائریکٹ جو قبر ہے وہ بناتے ہیں، جو پہلے آ جائے قبر اسی طرح بنائی جائے گی۔ چنانچہ لوگ گئے ان کو بلانے کے لیے، تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ڈائریکٹ قبر ہوتی جیسے ہم اور آپ بناتے ہیں اس طرح بناتے تھے، ان کے ہاں گئے تو وہ نہیں ملے، وہ آ رہے تھے کہ کہیں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغلی قبر بناتے تھے وہ ملے اور دوڑتے ہوئے آئے، تو ان کے پہلے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بغلی والی جو تھی وہ بنائی گئی۔ اب چوتھا اعتراض یہ شروع ہوا کہ آپ کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ پڑھائے، کوئی کہتا ہے وہ پڑھائے۔ سب لوگ وہ شرف حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا نام پیش کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں کہا کہ نہیں، آپ پہلے بھی امام تھے، آپ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ ہی امام رہیں گے، آپ کی امامت کوئی نہیں کرے گا، آپ کا امام کوئی نہیں بن سکتا۔ تو آپ کی قبر مبارک وہیں جہاں چارپائی پر لیٹے تھے، چارپائی ہٹا کر آپ کی قبر بنائی گئی، اور نماز پڑھنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حجرے مبارک میں جتنے لوگوں کی گنجائش ہے وہ جائیں اور انفرادی نماز پڑھ کے نکلتے رہیں۔ تو 8 یا 10 لوگوں کی جگہ تھی، اتنے لوگ جاتے، نماز پڑھتے اور پھر اسی دروازے سے واپس آتے۔ اس طرح کر کے اتنا وقت لگا۔ پھر خلافت کا مسئلہ آیا، اس لیے کہ آپ کو سپرد خاک کرنے سے پہلے خلیفہ کا تعین ضروری ہے۔ انصار مدینہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے امیر ہونا چاہیے اور خلیفہ ہونے چاہیے، اور مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے۔ اختلاف بڑھتا گیا۔ پھر صحابہ کرام کا اتفاق ہوا کہ جن کو آپ نے اپنے زمانے حیات میں اپنے مصلی کا امام بنایا ہے، حق اس کو ہے کہ وہ آج وہ ہمارا امیر اور خلیفہ بنایا جائے۔ تو اتفاق رائے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا گیا۔ اب ہم اس سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیر کے دن اور وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، یہ متعین ہے، یہ حدیث میں ہے۔ کیسے متعین کیا گیا؟ آپ اسی سال حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے ذوالحجہ کے مہینے میں، اور 9 ذوالحجہ جمعہ کا دن پڑا۔ اب 9 ذوالحجہ جو جمعہ کے دن پڑا ہے، وہاں سے ذوالحجہ اور محرم صفر یہ 2 مہینے کی گنتی کریں۔ چاند چاہے 29 کا لیں، چاہے 30 کا چاند لیں، چاہے ایک 29 کا دوسرا 30 کا لیں، دوسرا دن پڑتا ہی نہیں ہے۔ تو اس دن آپ دنیا سے پردہ فرمائے، یہ غم کا دن ہے۔
تاریخ ولادت اور دن یہ متعین نہیں ہے. اور دوسرے آپ وسلم نے اپنا جنم دن، اپنے پیدائش کا جشن نہیں منایا ہے. اگر مناتے تو ہم اور آپ تو 100-200 کی تعداد میں چل رہے ہیں جلوس لے کر نا. وہاں 1.25 لاکھ صحابہ تھے، 1.25 لاکھ صحابہ شریک ہوتے. مدینے کی گلی بھر جاتی، جگہ نہیں رہتی. اور ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ نہیں، فرشتوں کا اس سے بڑا مجمع شامل ہو جاتا. سلف کے دور میں کوئی جشن، کوئی جو ہے اس طرح کا جشن نہیں منایا گیا. یہ منانے کے لیے نکلے سلف جانتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. یہ 5ویں صدی میں اربل مقام کا اربل میں جو بادشاہ تھا اربل کا، اس کا نام صلاح الدین تھا. اس نے کم بخت نے شروع کیا. 5ویں صدی میں، 500 سال کے بعد شروع ہوا ہے عراق کی جگہ پر. صحابہ کے دور میں آپ وسلم نے پوری زندگی اپنے تاریخ ولادت کو نہیں منایا. 63 سال آپ زندہ تھے دنیا میں، صحابہ کے ساتھ میں، انسانوں کے ساتھ میں نہیں منایا. صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد، 4 خلیفہ لگاتار ایک کے بعد دیگر آئے، نہیں منایا. تابعین آئے، نہیں منایا. تبع تابعین، یہاں تک آپ نے زمانے کو خیر کہا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ 3 دور کو آپ نے خیر کا دور کہا، اور یہ خیر کے دور والوں نے نہیں منایا. آج کیسے لوگ مناتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ دین اسی کا نام ہے، بالکل اس کا نام نہیں ہے. نبی نے کیا کہتے ہیں؟ پسینہ نہیں، آنکھوں کا آنسو نہیں، آپ نے خون بہایا امت کے خاطر. آپ نے پسینہ اور آنسو نہیں، خون بہایا ہے. اور آج امت اسی نام پر جشن مناتی، یعنی خوشی مناتی ہے. ان کو خوشی ہو رہی ہے. اس دن آپ کے وفات کا دن ہے. آپ بتاؤ، آپ کے گھر میں باپ کا انتقال ہو جائے تو آپ ڈی جے بجاؤ گے؟ چلو ٹھیک ہے، اسی دن پیدائش بھی ہوئی تھی، آپ کو پیدائش کی خوشی ہے. اسی دن انتقال ہو رہا ہے، آپ ڈی جے بجاؤ گے اپنے باپ کے انتقال پر؟ جشن لے کر، جلوس لے کر چلو گے؟ نہیں چلو گے. کس چیز نے سکھا دیا، کس چیز نے گمراہ کر دیا؟ سمجھ سے باہر بات ہے. ارے نماز پڑھو، نبی کے طریقے پر رہو. ما انا علیہ و اصحابی. ہر فرقے جہنم میں جانے والے ہیں، وہ فرقہ جنت میں جائے گا. ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ نے منایا تو منا لو، صحابہ نے یہ سب کیا ہو تو خرافات تو کر لو. نہیں کیا ہے، کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے. وہ سب سے توبہ کرو. ہاں، مسجد میں آؤ، گھر میں آؤ، قرآن پاک کھولو، تلاوت کرو اور اپنے نبی کے لیے بخشو، تب روح کو خوشی ہوگی. درود شریف پڑھو، 1000 2000 5000 10,000 درود پڑھو اور نبی کے روح کے لیے بخشو، تو نبی کو خوشی ہوگی، روح کو آرام ملے گا. یہ کام کرنے کا ہے. اور انا للہ پڑھنا چاہیے ان لوگوں پر جو جلوس کے نام پر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز چھوڑتے ہیں. ایسا کون سا دین ہے جو نماز چھوڑ کر دوسرا کام کرنے کا حکم دے؟ میدان جہاد میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جبکہ دشمن تلوار لے کر سامنے کھڑا ہے تب بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. 20 لوگ ہیں، 10 نماز پڑھیں، 10 مقابلے میں کھڑے رہیں. ان کے فارغ ہونے کے بعد دوسرے 10 جو باقی ہیں وہ آ کر نماز پڑھیں اور یہ مقابلے کے لیے کھڑے ہوں. وہاں بھی نماز کے لیے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ اس کو لے کر نماز چھوڑتے ہیں. ویسے بھی گانا بجانا، ڈھول دھماکہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل ہے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، انبیاء کرام کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہر ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سنت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.